نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہمارا جو تربیت کا اسباق تھے، تربیت کا نظم چل رہا تھا، چونکہ اس میں ہم اس کی ریکارڈنگ کا اہتمام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف آپ کے ساتھ پیش نہیں آتا، بلکہ پورے ملک میں ہر جگہ جہاں جہاں انسان بستے ہیں تو تربیت کا تعلق ان سب کے ساتھ ہے کہ بقدر ضرورت ان کو اس حوالے سے ان کی تربیت کی جائے کہ معاملات ایک مہذب معاشرہ جو ہے وہ معرض وجود میں آئے اور معاملات ٹھیک ہو سکیں۔ چونکہ یہ تربیت کرنا اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کھانے پینے کے اوقات میں تربیت کرنا صحابہ اکرام کی ثابت ہے۔ حضرت اکراش بن ذیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، اور یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کہنے لگا جب میں کھانے لگا تو وہ سرید کا جو ڈونگا تھا، جیسے سمجھ لو جو بڑا برتن تھا، جب وہ سامنے آیا تو میں نے ہر طرف سے ایسے ہاتھ، بچے تھے تو ہر طرف سے ایسے وہ کھانا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اکراش کل مما یلیک، اے اکراش جو اپنے سامنے سے کھاؤ، فإنہ طعام واحد، یہ سارا ایک کھانا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ ایک کھانا ہے، جب ایک کھانا ہے تو پھر اپنے سامنے سے کھاؤ، پھر پورے ڈونگے میں آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، پورے برتن میں آپ کیا یعنی ایکسرسائز فرما رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، تو اس کو نا بس جو سامنے اس کو کھاؤ۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک پیالہ لایا گیا، جب بڑی سی ٹوکری لائی گئی جس میں کھجوریں تھیں، اور ان کھجوروں کی اندر کچی بھی تھیں پکی بھی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل من حیث شئت، آپ کھائیں، ما حیث شئت من حیث شئت، جہاں سے آپ جی چاہیں آپ کھائیں۔ اس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کے جہاں سے جی چاہیں کھائیں، اس لیے کہ اس میں مختلف الوان کی چیزیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ جب دسترخوان پر پھل مختلف اقسام کے پڑے ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی جگہ سے کھائیں، اگر مختلف چیزیں ہیں تو آپ اپنی مرضی کا چن چن کر بھی کھا سکتے ہیں، لیکن جب ایک ہی چیز ہو تو پھر خام خواہ حریص لوگوں کی طرح ہاتھ مارنا اور ادھر ادھر کرنا تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ بچوں کی کھانے پینے کے معاملات میں بھی تربیت کرنی چاہیے۔ اور اس وقت ہمارے دسترخوان، ہمارے مہمان خانے، ہمارے جو کسی کے گھر ہم مہمان جائیں یا کوئی ہمارے گھر مہمان آئے، ہم بحیثیت میزبان بھی یعنی ٹرینڈ نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، اور بحیثیت مہمان بھی ہماری تربیت نہیں ہے، نہ ہم اچھے مہمان ہیں نہ اچھے میزبان ہیں۔ تو اچھا مہمان اور اچھا میزبان یہ دونوں مل جائیں تو بہت اچھی ایک نعمت ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ کبھی مہمان نفیس ہوتا ہے اور میزبان غلیظ ہوتا ہے، اور کبھی میزبان نفیس ہوتا ہے مہمان غلیظ ہوتا ہے۔ غلیظ سے مراد وہی نہیں ہے غلاظت سے، غلیظ سے مراد طبیعت فطرت میں نا وہ اس کے ایک عجیب سی کثافت سی ہوتی ہے۔ اب آپ بات کو سمجھیں، کھانا کھانے سے پہلے آپ دل میں اللہ کا شکر لائیں کہ اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ اس وقت کروڑوں انسانوں میں اللہ نے کھانا کھلانے کے لیے میرا انتخاب فرمایا ہے، ورنہ اسی وقت جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ کھانا کروڑوں لوگوں کے دلوں کی حسرت ہوتی ہے، جس کے لیے وہ دن رات مزدوری کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور پھر بھی ان کو روزی نہیں ملتی، ان کا رزق ان کو نہیں ملتا، تو آپ یا ان کے لیے امتحان ان کا لمبا ہو جاتا ہے، ایسا مسئلہ بنتا ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کو بغیر تکلیف اور بغیر امتحان کے کھانا دیا تو آپ کو سراپا شکر بننا چاہیے۔ اس لیے کہ کھانے میں عیب نکالنے کو پسند نہیں کیا گیا شریعت کی نگاہ میں، کیوں کہ یہ عیب نکالنے اللہ کی طرف سے مہمانی ہے تمہاری، تو مہمان کو حق نہیں بنتا کہ میزبان کے کھانے سے عیب نکال لے، تو کھانے سے عیب نہ نکالیں، جب کھانا سامنے آئے تو کروڑ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، بلکہ اگر ممکن ہو سکے تو ہر لقمے کے ساتھ دل میں یہ پڑھے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اگر اتنا تو درمیان میں پڑھ لیں، جب یاد آئے آخر میں پڑھ لیں اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ تیری حمد ہے، تیری ہی پاکیزگی ہے اور تیرا ہی شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کھانے کے لیے جو ہے وہ قابل کیا اور یہ کھانا مجھے میسر کیا، ورنہ بہت سارے لوگ رزق کے ہوتے ہوئے بھی نہیں کھا سکتے، ایسی بیماری ان کو لاحق ہوتی ہے کہ وہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ آپ حالت صحت میں اچھا کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے دسترخوان پر موجود ہے، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔
اور دل میں اگر ایسے شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا تو کبھی ہسپتال کا چکر لگا لیا کریں۔ ان مریضوں کی طرف دیکھو جن کروڑ پتی مریض ہوتے ہیں اور ان کو چمچ کے ساتھ سوپ پلایا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ وہ نالی اور پائپ کے ساتھ ان کو خوراک دی جا رہی ہے، پھر آپ کو اس یعنی خوراک کا چبا کر کھانے کا شکر کا طریقہ محسوس ہوگا۔ یا ان غریبوں کو دیکھو جو شام کو مزدوری نہ ملنے پہ مایوسی کے عالم میں سر جھکا کر گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ آج بھی مجھے میرے بچوں کو بھوکا سونا پڑے گا، اور آپ پیٹ بھر کر سو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس تو شکر کرنے کی بہت سے مواقع ہیں۔ ہمارے پاس جو مقام گلہ ہوتا ہے در حقیقت وہی مقام شکر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو رزق میں بھی اضافہ ہوگا، برکت ہوگی اور آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ نہ شکر کی طرف چلے جاؤ گے تو اللہ تمہارے رزق کو تنگ کر دیں گے۔ پہلی بات تو کھانے کو شکر کرتے ہوئے کھائیں۔ دوسرا کھانے کا ادب یہ ہے کہ کھانا یعنی وہ تو ہاتھ دھو کر کھانا یا اس طرح وہ مصنون طریقے سے بیٹھ، وہ تو آداب ہیں جو عمومی طور پہ ہر ایک کو ہی معلوم ہوتے ہیں۔ ہم ذرا ان آداب کی بات کرتے ہیں جن کو اگنور کر کے یا جن سے کنارہ کشی کر کے ہم دسترخوان پہ یعنی کہ وہ ایک عجیب سی فضا بنا دیتے ہیں کہ دوسروں کے لیے کراہت کا باعث ہوتی ہے۔ کھانے کو ہمیشہ حریص لوگوں کی طرح کھائیں، لالچی لوگوں کی طرح، لیکن ظاہر نہیں کرنا۔ حریص اور لالچ سے مراد کیا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کی طرف حریص ہیں، آپ اللہ کے فضل کی طرف حریص ہیں، آپ محتاج ہیں، یعنی اپنے آپ کو محتاج بنا کر کھائیں، تکبر سے کھانا نہ کھائیں۔ یعنی اس طرح ٹیک لگا کر کھاتے ہیں نا، وہ ٹیک لگا کر کھانا اس لیے ناپسند کیا گیا کہ یہ متکبرین کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھاتے ہیں، میں آکل کما تاکل العبد، میں تو ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، یعنی ایسے جھک کر عاجزی کے ساتھ، محتاجی کے ساتھ ایسے کھانا کہ گویا اللہ مجھے تیرے اس فضل کی بڑی محتاجگی تھی، بڑی ضرورت تھی۔ اپنی ضرورت کا اللہ کے سامنے اظہار کرتے ہوئے کھائیں تاکہ اللہ کی نعمتوں کے ہم حقیقی معنوں میں مستحق ٹھہر سکیں۔ لیکن عوام کے سامنے استغنا برقرار رکھنا ہے۔ حرص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساتھ جیب سے شاپر بھی نکالو، میں بڑا حریص ہوں یار، چونکہ استادوں نے کہا تھا کہ حرص کے ساتھ کھانا ہے، اے میرے بیدا بھی دے دو، امی دا بھی، یہ سارا شاپر اکٹھے کر کے نہیں ساتھ لے کر جائیں۔ حرص لوگوں کے سامنے استغنا سے رہو کہ آپ کا منصب یہ نہیں اجازت دیتا کہ آپ کسی کے سامنے، لیکن دل میں اللہ کے سامنے احتیاجی ہو کہ اللہ میں تیرا محتاج بندہ ہوں، مجھے خشک روٹی ملے میں تب بھی محتاج ہوں، تر ملے تب بھی محتاج ہوں، مجھے کھانا دے ہر حال میں مالک میں تیرا ہی محتاج ہوں۔ تو احتیاجی کے ساتھ کھائیں اور لوگوں کے سامنے استغنا کے ساتھ رہیں، حریص لوگوں کی طرح نہ رہیں۔ اور تیسرا کام یہ کریں، دسترخوان پر جو برتن موجود ہیں ان کے استعمال کا طریقہ سیکھیں۔ ہماری سب سے بڑی جو المیہ ہے، بہت بڑی قباحت ہے، وہ دسترخوان پر موجود جو برتن ہیں ان کا غلط استعمال ہے۔ گھر والے سارے برتن رکھتے ہیں، ہر چیز کے برتن رکھتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی ہر طرح کے، اور ہم جب کھانے بیٹھتے ہیں تو ہماری سادگی کیا ہوتی ہے، ایک پلیٹ میں اسی میں سالن ہے، جیسے یہ پلیٹ دے رہا ہے مجھے کوئی ہاں جو درمیان والی دیں جس کو ہاتھ لگائے، اب وہ اس طرح کی ایک درمیانی سی پلیٹ کو پکڑ لیں گے، اسی میں سالن ڈال لیا، اسی میں پھر چاول ڈال لیے، اسی میں پھر کسٹرڈ ڈال لیا، اسی میں رائتا ڈال لیا، سارا کچھ ایسے مکس کر لیا۔ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، بھینس نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ انسان بن کر رہیں، انسانوں کی طرح کھائیں۔ گھر والوں نے جب ہر چیز کے الگ الگ برتن رکھے ہیں، جیسے یہ دیکھیں، یہ اب ہر گھر میں جب بھی آپ دسترخوان پہ آتے تو کم از کم اتنے برتن تو ہوتے ہیں، یعنی یہ سالن کے لیے اگر ہے، اسی طرح یا یہ سالن کے لیے رکھ لیں، یہ رائتے وغیرہ کے لیے ہے، اسی طرح یہ دسترخوان پہ بہت اس پلیٹ کی کمی ہوتی ہے ہڈیاں رکھنے کے لیے، یعنی وہ دسترخوان پہ رکھتے جاتے ہیں، دسترخوان گندا ہوتا جائے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ گھر والے میزبانوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ دسترخوان پہ اس طرح کی ایک دو پلیٹیں ضرور رکھیں جس میں آپ ہڈیاں وغیرہ، ٹیشوز ہیں، جو چیز اس پہ رکھیں، یہ مہذب ہونے کی آدمی کی علامت ہے۔ اس میں چاول لے لیں، یہ بڑی چیز ہے، تو یہ سارے برتن استعمال کریں۔ یہ کوئی عاجزی کی کوئی قسم نہیں ہے کہ آپ اتنے عاجز اور مسکین انسان ہیں کہ ایک ہی پلیٹ میں منڈا بنا کے کھا لیتے ہیں، تو یہ عاجزی نہیں ہے، یہ آپ کے بھینس ہونے کی علامت ہے اور آپ کے بے ذوق ہونے کی علامت ہے۔ تو ذوق کا مظاہرہ کریں، پلیٹ میں صاف ستھری پلیٹ کریں، برتن میں لگا ہوا کھانا چھوڑیں۔ جب آپ کو یہ استحضار ہوگا نا کہ یہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں جس سے ہزاروں لوگ ابھی محروم ہیں، اللہ نے مجھے اوپر فضل کیا ہے، تو پھر آپ پلیٹ میں نہیں چھوڑیں گے، آپ ضائع نہیں کریں گے کھانے کو، آپ اس کو پوری تہذیب کے ساتھ استعمال کریں گے کہ اللہ کی یہ نعمت ہے اور مجھ پر فضل ہے۔ اور جب آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوگا، پھر شادی بیاہوں میں دیکھو کیسے اتنی پلیٹیں لالچیوں کی طرح پہلے بھر لیتے ہیں، پھر کھائی نہیں جاتی، وہ وہیں چھوڑتے دوسری اٹھا لیتے، وہی چھوڑتے تیسری اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ رزق کو اتنا یعنی شدت کے ساتھ ضائع کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آنے والی بات ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے. تو اس لیے جتنے برتن موجود ہیں اور جو برتن جس چیز کے لیے ہے اس کو وہی استعمال کرو اور پوری تہذیب کے ساتھ چلو. یعنی لالچیوں اور حریص لوگوں کی طرح پلیٹ نہ بھرو. کھانے میں اسلوب ہمیشہ یہ رکھو پلیٹ میں پہلے اتنا ڈالو جتنا کم سے کم سالن ہے، کھانے کی کوئی بھی چیز ہے، چاول ہیں یا کوئی سویٹ ڈش ہے تو اتنی ڈالو جتنی پہلے 1-2 لقموں میں چکھ کر آپ ذائقے کا اندازہ لگا سکو. اگر وہ آپ کو پسند نہ ہو تو آپ اس کے بعد اسے جان بھی چھڑا سکو. اب لالچوں کی طرح پہلے پلیٹ کو اچھی طرح بھر لیا اور بھرنے کے بعد پھر اس کا ذائقہ پسند نہیں آیا، اس میں مرچیں تیز تھیں یا اس کا ذائقہ مزے کا نہیں تھا. اب ارد گرد دیکھ رہا ہے ساتھیوں کا اکرام فرمانا شروع کر دیا، حضرت آپ لیں گے تو آپ ہی طرح اپنا لالچ کم کر لیتے. تو ہمیشہ پلیٹ میں پہلے تھوڑا سا سالن ڈالیں، 1 یا 2 لقموں کا، اس میں چکھ لیں کہ سالن آپ کو موافق کون سا بیٹھ رہا ہے. اب جو سالن موافق بیٹھے اسی کو آپ مزید لے کر کھانا کھائیں. اندھا دھند پہلی ٹرم میں پلیٹ نہ بھریں، پہلی دفعہ پلیٹ نہ بھریں کہ بعد میں جان چھڑانی مشکل ہو جائے. اور بعد ہمارے ایسے ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ کون سی سادگی قسم ہے، پلیٹ میں شوربے والا سالن ڈالا ہوا ہے یا گوشت ہے، سبزی ہے، کچھ ہے، ساتھ ہی اسی پلیٹ کے اوپر ہی رائتا ڈال لیتے ہیں ایک سائڈ پہ. اس سے زیادہ بد تہذیب انسان نہیں دیکھا کبھی بھی. اتنی بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں سمجھ ہو یہ کیسی شکل بن گئی. سالن کی شکل اور ہے، ساتھ رہتا مکس ہو کر وہ کیا بنا ہوا ہے، جیسے کیسی کسی نے کی ہوئی ہو ایسا بنا لیتے ہیں اور بیٹھ کر اس کو کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے رہتے کے لیے جب علیحدہ یہ پلیٹ دی ہوئی ہے تو اس میں رہتا ڈال لیں، چٹنی دہی وغیرہ اس میں ڈالیں، اس میں صرف سالن ڈالیں. اس سالن کو ساتھ کوئی رائتا اور کوئی ایسی اضافی چیز اوپر ڈال کر اس کی شکل خراب نہ کریں. چیز ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. کھانے میں بھی خوبصورتی ہو، پہننے میں خوبصورتی ہو، لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں تمہارے خوبصورتی جل کے. یہ کوئی سادگی قسم نہیں ہے جو ہم نے نکال رکھی ہے. ساتھ ساتھ وہ رومال رکھا ہوتا ہے، اسے ایسے ہاتھ صاف کر رہے ہیں، منہ صاف کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کھانا کھا رہے ہیں. یہ کیسے بد تہذیب ہے. تو ہمیشہ باوقار طریقے سے کھائیں. پھر دسترخوان پر ایک وہ کپڑا ہوتا ہے، کپڑا لائیں، ہاں وہ لائیں. ایک ہے آپ اپنے گھروں میں بھی اس چیز کا اہتمام کریں، آپ کے ادارے ہوں اداروں میں اہتمام کریں. دسترخوان پر 2 درجن کے قریب اس طرح کے یہ کپڑے جو ہے نا یہ بنا کر رکھیں. 2 درجن کے قریب، کم از کم اتنے مہمان آتے ہیں، اتنے زیادہ تو زیادہ بنا لیں. ابھی یہ کپڑا زیادہ سے زیادہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ کپڑا ہے، اس کو جب بھی مہمان کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ہر مہمان کے سامنے اسی طرح طے کر کے فولڈ کر کے رکھا ہو، وہ آگے ایسے اپنے کپڑوں کے اوپر ایسے ڈال لیں. ٹھیک ہے نا. اس میں یہ نہیں ہے یہ بزرگی کے خلاف ہے، یہ بب لگا دیے بچے کی طرح، یہ ایسا نہیں ہے. بلکہ جب اس کے کپڑے محفوظ ہوں گے، ہر ایک ایسی گود میں آپ ڈال دیں گے کپڑا کہ یہ ڈال لیں تو وہ بالکل ریلیکس ہو کر کھانا کھائے گا. اس کے کپڑے محفوظ ہیں. اور اس کو واٹر پروف رکھو. یہ نہیں کتنا باریک صاحب کپڑا رکھ دو کہ ماشاءاللہ وہ بے دھیانی سے سالن گراتا جائے اور بعد میں جب اٹھے تو نیچے پورا انڈیا کا نقشہ چھپا ہوا ہو، یہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اب یہ بالکل واٹر پروف ذرا موٹا کپڑا لیں، وہ اپنی گود میں رکھے، کھانا کھائے. اگر گر جائے تو یہ کپڑا خراب ہو، مہمان کے اپنے کپڑے خراب نہ ہوں. گھر میں بھی اصول بنائے ہر جگہ پہ، تو اس کپڑے کا پورا اہتمام کریں، اس کو پوری طرح سے طے کر کے نا اس کو رکھیں ساتھ. تو اس چیز کا لحاظ کرنا ہے کھانے میں. برتنوں کے استعمال کا یعنی یہ طریقہ بتا رہا ہوں. دوسرا ابھی یہ کپ ہے، یہ کپ دیں ذرا. اب ہمارے ہاں یہ اکثر لوگ چائے کو نا ایسے اٹھا کر ایسے پکڑانی شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ یہاں سے پکڑی یہاں سے، یہ انتہائی غیر مہذب طریقہ ہے. وہ ہمارے نا مفتی شہاب الدین صاحب پوپل صاحب صاحب ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ نے کس لیے لگائی ہیں، یہاں سے پکڑ کر دو یہ والا، یہاں ہاتھ کیوں لگاتے ہو. اب جب تم نے یہاں پر ہاتھ لگا دیا، کوئی بندہ تمہارے ہاتھوں سے کراہت کرے گا تو وہ منہ کہاں لگائے گا. تو اس لیے برتن کو اول تو احسن دیکھو، کھانا نامی مزے کا ہونا، پیش کرنے کا انداز شاندار ہونا چاہیے. پرچ میں اچھی پرچ، اچھے برتن مہمانوں کے لیے رکھو. ضروری نہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ ایک المیہ کی بات ہے. ہمارے حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب حافظہ اللہ چناب نگر کانفرنس میں تشریف لائے. تو وہاں پہ مہمان بہت زیادہ تھے اور اتنی بڑی کانفرنس جلسوں میں ایسا انتظام نہیں ہوتا. تو حضرت مولانا اللہ صاحب صاحب حافظہ اللہ کے بیٹے تھے مولانا احمد صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. بیچارے جوانی میں فوت ہوئے. اللہ ان کی بہت نیک سیرت اور بہت ہی اچھے انسان تھے. اب انہوں نے دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ اب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے جو چائے رکھی جا رہی ہے تو اور بھی علماء موجود تھے، سارے بیٹھے تھے. یقین کیجئے کہ اگر وہاں پہ 15 علماء کو چائے دی گئی ہے نا تو کپوں کے ڈیزائن کم از کم 7 قسم کے تو تھے. 7 قسم کے مختلف ڈیزائنوں کے کپوں میں چائے. کپ ٹھیک تھے، کسی کے پاس صرف یہاں سے ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی یہ نہیں تھی. تو وہ سادگی کانفرنس ہے نا، کانفرنس کے موقع پہ ایسے چل رہا ہے. میں نے کہا مولانا یہ دیکھیں ہم کتنی یہ بد نظمی کر رہے ہیں.
کم از کم ایسے موقع پہ اتنے بڑے مہمان ہیں تو ان کے لیے کھانے کا مولا کے لیے خیر اچھا کپ تھا صاف ستھرا، لیکن جو باقی 7 ارد گرد دوسرے تھے تو ہر ایک مختلف رنگ سے جو ہے لطف اندوز ہو رہا تھا. تو میں نے کہا اگر ایک ہی ڈیزائن کے کپ لا کر رکھے جائیں تو کتنا بہتر ہوگا. خیر اللہ ان کو ضائع کر دے، اس معاملے میں بڑے حساس تھے، بات کا پتہ چل جائے تو وہ کام فوراً کرتے تھے. تو انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ جماعت سے بجٹ پاس ہو پھر ہی کریں، انہوں نے اپنی جیب سے لا کر 2 درجن اچھے کپ اور پھر اپنے گھر میں سنبھال لیں کہ آئندہ سال سے مہمانوں کو ایسے ڈیل کرنا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کے برتن ایک جیسے ہوں. یہ کوئی کہتا ہے پینا ہی ہے نا کیا ہے تو پھر وہ شاپر دے دو، ویسے اس میں منہ لگا لے گا شاپر میں، یا پلاسٹک کا یوز اینڈ تھرو گلاس کپ لا کر رکھ لو اس میں پی لے گا. تہذیب آپ کے برتنوں سے جھلکے گی، آپ کے گھر کا مہذب ہونا آپ کے برتنوں سے پتہ چلے گا. تو ایک ہی طرح کے یہ اچھے کپ منگوا کر رکھیں، صاف ستھرے ہوں بالکل، اور یہاں پہ بھی میل نہ لگی ہوئی، یہاں سے بھی ذرا صاف کر لیا کریں کپوں کو. بعض کپوں کو یہاں سے میل سے ان کا رنگ تبدیل ہوا ہوتا ہے، بندہ یہ سمجھتا کہ شاید ڈیزائن ہی یہ ہے لیکن وہ میل کا ڈیزائن ہوتا ہے. تو یہاں سے صاف ہوں. پھر یہ جو گلاس ہے پانی کا، اب یہ پانی کا، اب یہ دیکھیں خالی بھی ایسے تہذیب سے پکڑا رہا ہے. اب پانی کا گلاس ہے، اس کو یہ رکھیں، دینا ہو تو ایک اس طرح کی چھوٹی پلیٹ یہ والی جس میں نا وہ زیادہ گہرائی نہ ہو، اس میں رکھ کر ہمیشہ مہمان کو پانی پیش کریں. مہمان کو پانی پیش، یہ انداز یہاں سے پکڑ کر نہ دیں. یہ آپ ہاتھ یہاں لگا رہے ہیں، اس نے منہ بھی تو لگانا ہے. یہ کیسی یہاں سے پکڑ کر پہلے وہ ٹرے بھر کے لے آئیں گے اور یہاں سے اٹھا کر سب کے سامنے ایک ایک ایسے کر کے رکھتے جائیں گے. تو یہ بھی انتہائی بد تہذیبی کی علامت ہے. گلاس کو صاف ستھرا بھرا پانی کا اور یوں پیش کریں جس مہمان کو اپنے والد صاحب ہیں آپ کے ساز ہیں تو نیچے سے ایسے پکڑ کر، یہاں سے اوپر آپ کا ہاتھ نہ جائے. ٹھیک ہے، جس نصف گلاس سے اوپر ہاتھ نہ جائے آپ کا، یہ نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ ناپاک ہے. مہمان بساقات کوئی نفیس آ جاتا، ہو سکتا ہے وہ آپ جیسا نہ ہو، وہ نفیس آدمی ہو، تو آپ اس کے لیے یہاں سے اس کو پلیٹ میں رکھیں اور رکھ کر ان کو اور گلاس بھر کر نہیں دیتے کسی بھی معاملے میں، ہمیشہ تھوڑا سا نیچا رکھیں تاکہ آدھا آدھا گلاس اس کو سامنے ایسے دیتے جائیں. تو یہ پانی دینے کے یہ اسلوب ہیں. کھانے میں ہمیشہ کم کھانا ڈالیں اور دسترخوان پر جو ہے وہ ہرس کا مظاہرہ نہ کریں. کہ جو بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں، ہم ایک جگہ پر گئے، ہمارے دوست ہیں، نام ان کا میں لوں گا، وہ کہہ رہے ہم پہلے کھانے میں وہ چیز کھاتے ہیں جو سویٹ ڈش ہوتی ہے نا، کیونکہ عام طور پہ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے سویٹ آخر میں کھائیں گے. تو کہہ رہے ہم پہلے کھا لیتے ہیں، بھی جانی تو پیٹ ہی میں ہے نا، تو بعد میں کھائیں گے تو تھوڑی ملے گی، تو پہلے اچھی طرح پیٹ بھر لیتے ہیں، بعد میں باقی کھانا کھاتے ہیں. تو ایسے لالچی فارمولے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جو مقدر ہے وہ آپ ہی کے پیٹ میں جائے گا، آپ کا مقدر کوئی اور نہیں لے کر جا سکتا، اور جو آپ کا مقدر نہیں ہے وہ کبھی بھی آپ کو نصیب نہیں ہوگا. اس لیے پورے استغنا کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ کھائیں. اور اگر ڈونگا خود بدقسمتی سے، جو کھانے کا ڈونگا ہے وہ بدقسمتی سے اگر پہلے آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو دوسروں کو بھی انسان سمجھیں، جو بیٹھے ہوئے گھر والوں کی لاج رکھیں. یہ نہیں ہوتا کہ بس چونکہ میرے ہاتھ میں آ گیا ہے میں پہلے اپنی پلیٹ بھر لوں. اور یہ بہت سارے معزز لوگوں میں یہ غیر معزز عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں چیز آ جائے پھر پرواہ نہیں کرتے کہ پیچھے کتنے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، گھر میں اور سالن ہے یا نہیں، کسی ادارے والوں کے پاس اور وہ پہلے اپنی پلیٹ کی نا وہ بالکل کوشش کرتے ہیں کہ اوپر نیچے دونوں سائڈ سے پلیٹ کو بھر لیں تاکہ اگر بچ گیا تو خیر ہے، نہ بچا تو پھر اللہ کا حکم ہے. ایسا گھٹیا پن نہ کریں، سب کا خیال رکھیں. جو دوستوں آپ کی اگر پہلے باری آ گئی ہے تو اتنا سالن اپنی پلیٹ میں ڈالیں کہ جو آپ کی شخصیت کو زیب دیتا ہو. بس تھوڑا سا شخصیت کو زیب دیتے سے مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جسم بہت بڑا تو آپ کو کوئی ڈونگا ہی مجھے زیب دیتا ہے، یہ مراد نہیں ہے. زیب دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کوئی دیکھ کر غیر مہذب نہ کہے. تھوڑا سا سالن ڈالیں، آگے ڈونگا آگے چلا دیں، چلنے دیں، کوئی آپ کا پھر مقدر ہوا پھر مل جائے گا، ایسی گھٹیا حرکت نہ کریں. ٹھیک ہے، اگلی بات یہ جو میں نے عرض کیا کہ جو مکسنگ، ہاں کھانا کھانے سے پہلے ایک پانی ضرور پئیں، گلے میں لائیں. پھل کھائیں پہلے پانی پئیں، پہلے پھل کو کھائیں بعد میں نہ کھائیں. کوشش کریں پہلے پھل کھا لیں پانی پی لیں. خشک کھانا بھی یعنی کہ گلا خشک ہے، فوراً تیز مرچوں والا سالن ہے اور ہریسوں کی طرح ٹوٹ پڑے پھر وہ اتھو لگ جاتا ہے، پھر سارے کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ باہر بیٹا کھانس رہا ہوتا ہے اور بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں واپس جاؤں گا تو بچا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو پہلے اگر تمیز سے چل لیتے، پانی پی لیتے، پہلے گلے کو تر کر لیتے، اس کی خشکی کو ختم کرتے، کچھ پھل لے لیتے، سلاد لے لیتے، پھر کھانا شروع کرتے. تو کھانا کھاتے ہوئے پہلے گلے کو تر کریں تھوڑا سا، پھر اس کے بعد کھانا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی محرومی کی پریشانی نہیں ہوگی آپ کی. تیسری چیز اگلی جو چھٹی چیز، ہاں اس میں ہے کہ اپنی پلیٹ میں کھانا خود ڈالیں، اپنی پلیٹ میں کھانا خود ڈالیں، دوسرے پر نہ رہیں. عام طور پہ یہ بھی عقیدت کا عذاب معدے کو بھگتنا پڑتا ہے. جب آپ کا کوئی عقیدت مند دعوت کرتا ہے نا، آپ استاد ہیں یا آپ جلسے پر گئے، آپ شیخ ہیں، اب وہ حضرت کا ڈونگا سے اچھی اچھی بوٹیاں ڈال کے اور کوشش کرتے ہیں حضرت کو زیادہ کھلائیں اور ان کی طبیعت نہیں ہوتی. وہ بیچارے اگر چھوڑیں تو کہتے ہیں اکابر جو ہے وہ سنت پوری نہیں کرتے، پلیٹ صاف نہیں کرتے.
اور اگر نہ چھوڑیں تو میدا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو دسترخوان پہ آپ کا جتنا بھی عزیز، جتنا بھی معزز اور محترم مہمان ہو، اللہ معاف فرمائے، اس کے ہاتھ معذور تو نہیں ہے نا، اس کو بھی تھوڑی سی آزادی دے دو، اپنی پسند کی چیز کھائے۔ وہ کسی اور کو کھانا چاہتا ہے، آپ کے یہاں ایک چیز بہت قیمتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا اس سے پرہیز ہو، تو آپ اس کو وہ بھر کر دے دیں۔ ہمارے مولانا ابو بکر غازی پوری صاحب دامت رحمہ اللہ انڈیا سے پاکستان جب آئے تو ہمارے ایک استاد تھے، تو ان کا تذکرہ نام لینا مناسب نہیں، انہوں نے ان کی پلیٹ میں سالن خود عقیدت میں ڈالنا شروع کر دیا، اور خوب وہ لیگ پیس اور یہ سارا کچھ، تو آرام سے بیٹھے دیکھتے رہے۔ دیکھنے کے بعد ان کا اگر کرے سالن کس لیے ڈالا ہے؟ کہا جی آپ کے لیے۔ تو کہا کھانا میں نے ہے یا آپ نے کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے کھانا ہے۔ تو کہا اللہ نے میرے ہاتھ سلامت رکھے، میں خود ڈالوں گا۔ کہا دسترخوان پہ کم از کم آزاد چھوڑ دیا کرو، دسترخوان پہ ہماری عقیدت کا عذاب تھوڑا سا پیچھے رکھ لیا کرو۔ وہ پطرس بخاری کہتا ہے نا، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، آج کل وہی مسئلہ کہ ہمیں ہمارے عقیدت مندوں سے بچاؤ۔ تو کھانا ہمیشہ اپنے ہاتھ ہے، اب کہ کوئی بھی مہمان ہے ان کو دسترخوان پر رکھ کر آزادی دیں، انہیں کہ اپنی مرضی سے کھائیں، جتنا جی چاہتا ہے، جس چیز کو جی چاہتا ہے اپنی پلیٹ میں ڈالیں۔ حسرت تو نہیں ہوگی ان کو کہ یار یہ زیادہ ڈال دیا یا کم ڈال دیا، یا ان کی نظر کسی اور چیز پر تھی، آپ نے کسی اور چیز کا ڈونگا بھر کر سامنے رکھ دیا۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا، بڑا عجیب تماشا ہوا کہ ایک جگہ پہ پروگرام تھا، وہاں پہ گئے تو اتنی عقیدت سے وہ چارے نے نا سنی نہیں میری بات۔ میں کہتا بھی رہا بھائی ابھی ٹھہر جائیں، آرام کریں۔ وہ کھیر کے نا اچھی خاصی پلیٹ بھر کرنا آگے رکھ دی۔ اب وہ کھیر کا جب میں نے پہلے چمچ لیا تو جو پہلے کھا چکا تھا وہ بھی باہر آنے کو تیار ہوا، کہ وہ بھینسوں کو نمک دینے والا ہو نا، دودھ میں وہ سمیل ہوتی ہے، وہ کھیر میں پوری سمیل آ رہی تھی۔ اب وہ بڑا موتقد رکھ کر چلا گیا، تو جب وہ باہر گیا میں نے کہا میں کھاتا ہوں، میں نے لے کر ایک چمچ لے کر بہت مشکل سے حلق کے نیچے اتارا۔ پھر جب وہ پیچھے ہٹانا تو ایک اور بزرگ یعنی وہ آیا جلدی، وہ پلیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، کہہ رہا یہ کھیر آپ نے تو نہیں کھانی؟ یعنی اس کے زیادہ یہ میں لے لوں؟ میں نے کہا جی جی بزرگو آپ بالکل نوش فرمائیں۔ میں نے جلدی جلدی ان کی طرف آگے کر دی، جان چھڑائی اس کھیر سے اپنی۔ تو اس کی عقیدت میرے لیے عذاب بن رہی تھی۔ تو کسی کی عقیدت اپنے لیے عذاب نہ بننے دیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا آزاد رکھیں، کھانا خود کھائیں، اپنی پلیٹ میں خود ڈالیں، اندھا دھند ایسے نا عوام پہ بوجھ نہ بنے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگلی بات، اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہوں گا، ہے تو تھوڑی سی آپ کے لیے ناگوار گزرے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خاندانی لوگوں کو علماء بننا چاہیے، خاندانی لوگوں کو خطباء بننا چاہیے، جو خاندان میں وجاہت رکھتے ہوں، جن کی طبیعت میں کچھ استغنا ہو۔ چونکہ عوام الناس ہمیشہ ان کو نہیں پتہ مدرسے میں مسجد میں امام صاحب کیسے ہیں، ان کی قوم کیا ہے، لیکن جب آپ خطیب بن کر اسلام کے نمائندے اور مبلغ بن کر قوم کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کی ایک ایک بات اسلام کی نمائندگی سمجھی جاتی ہے، آپ کی مذہبی طبقے کی عزت اور بےزتی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب آپ خطیب بن کر، نعت خواہ بن کر، قاری بن کر کسی پروگرام میں گئے اور وہاں جا کر آپ جب فیس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر کھانے کے لیے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، میری پسند کا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ساری حرکات کر رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ میرا بہت بڑا حق ہے، میرا بہت بڑا حق ہے کہ میں چونکہ اب کبائر میں سے بن گیا ہوں تو میرا تو یہ حق ہے کہ میں وصول کروں۔ لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ اہل دین، اہل علم، حقیقی لوگ بھی لوگوں کی نظروں سے گر رہے ہوتے ہیں آپ کی اس حرکت کی وجہ سے۔ خاندانی آدمی ہوگا نا اس کی طبیعت میں استغنا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ نے غریبوں میں تو بھیجے، غریب تو تھے یعنی خاندان کے غریب ہوں گے، لیکن کبھی بھی ذی وجاہت قوم سے ہٹ کر، جن کو ہمارے معاشرے میں کمی کہتے ہیں، یعنی ان میں جو مزاج بنا ہوتا ہے، یعنی وہ چھوٹے کام کرنے والے، اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو تقویٰ معیار ہے، لیکن جو ہمارے معاشرتی تقسیم کے اعتبار سے جن لوگوں کو قومی سطح پہ نچلی سطح کی قوم سمجھا جاتا ہے، ان میں اللہ نے کبھی نبیوں کو نہیں بھیجا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ خاندانی آدمی ہوگا وہ دین کو رسوا نہیں ہونے دے گا کبھی بھی، اور جو گھٹیا خاندان کا ہوگا اگر اعلیٰ منصب پہ پہنچ جائے گا اس کی حرکات دسترخوان پہ پہچانی جائیں گی، کھانے کے لیے حریص ہے، لالچی ہے، پہلی وہ سبحان اللہ، میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ ایسا دیکھا، یعنی کہ اپنا احساس کمتری کا اظہار کر دے گا، پھر کہے گا کاش آج میرے بچے ساتھ ہوتے تو وہ بھی کھاتے، یہ بھی ہوتا، وہ بھی ہوتا، کسی طرح ان شاپر بھی مجھے ڈونگے میں مل جائے، میں گھر بھی لے جاؤں۔ یہ کیا آپ دین کو رسوا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اہل دین کی ذلالت کا ذریعہ، ذلت کا ذریعہ بنے ہوئے؟ اگر اللہ نے آپ کو بولنے کا طریقہ سکھا دیا، دو الفاظ سکھا دیے، تو کچھ خاندانی وقار اپنے اندر کچھ شرافت بھی پیدا کرو۔ یہ نہیں ہے کبھی فیس کے لیے جھگڑ رہے ہیں، کبھی کھانے کے لیے جھگڑ رہے ہیں، کبھی پینے کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہ انتہائی گھٹیا پن ہے۔ اگر مذہبی طبقے میں یہ بات آ جائے تو یہ مذہب کے لیے ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ آپ کو توفیق دے تو لوگوں کے اول تو جیبوں سے ویسے ہی مستغنی ہو جاؤ، لوگوں کے دسترخوانوں سے اپنے آپ کو ویسے مستغنی کر لو۔ جلسے کے لیے جا رہے، راستے میں کہیں بھوک لگی، ہوٹل پہ رک کے کھانا کھاؤ، آگے چلے جاؤ، بیان کر کے واپس آ جاؤ، اور سمجھ لو تمہارے مقدر میں یہی تھا جو تم نے کھا لیا۔ ضروری اگلے گھر پہ آپ نے نظر رکھنی ہے، تو اپنے اندر طبیعت میں استغنا لائیں۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے، مہمان جب کھانا کھا رہا ہو
اس کو ٹکٹ کی باندھ کرنا دیکھیں، ایسے دیکھنے لگ جاتے ہیں، اپنی طرف سے عقیدت میں کھڑے سارے نماز کی طرح نیت باندھ کر، اس کے لیے لقمہ کھانا حرام ہوا پڑا ہے، وہ کیا کھایا؟ کیونکہ ایک ایک لقمہ گنا جا رہا ہے، ایک ایک لقمہ گنا جا رہا ہے کہ حضرت یہ کھا رہے، حضرت یوں کھا، ایسے نہیں ہے۔ آپ مہمان ہیں یا میزبان؟ مہمان ہیں تو جو کھڑے ان کو کبھی آپ بیٹھ جائیں، ساتھ شریک ہوں یا باہر چلے جائیں، ہمیں کھل کے کھانے دیں۔ یا پھر اگر آپ نے یہ دوسرے نمبر پہ اگر آپ میزبان ہیں تو مہمان کو ریلیکس کر کے ان کے پاس وہ چھوٹی گھنٹی نہیں ہمارے پاس، وہ رکھ دیں، یا ان کو بتا دیں کہ حضرت میں ادھر تھوڑی سی پلیٹ پہ چمچ بجانا، میں حاضر ہو جاؤں گا، میں ساتھ ہی بیٹھا ہوں، ریلیکس ہو کر کھانا کھانے دیں۔ دوسرا ہمارا المیہ اسی ضمن میں، میزبان مہمان کھانا کھا رہے ہیں کابرین، ساتھ ویڈیو بن رہی ہے، ویڈیو بنا کر ان کی تصویریں بنا کر فوراً سوشل میڈیا پر ڈال دیں، حضرت اقدس ہمارے گھر میں آئے اور حضرت نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا، حضرت اس کو منہ میں لقمہ لے رہے ہیں، منہ کھلا ہوا ہے اور حضرت اقدس کی تصویر آ رہی ہے، یہ حضرت اقدس کا سٹیٹس ڈاؤن کیا جا رہا ہے، یہ اس کی عزت کو گرایا جا رہا ہے۔ اس لیے کھانا کھاتے ہوئے نہ اپنی تصویر بنائیں نہ کسی مہمان کی بنائیں۔ یار وہ کھانے کے بغیر بھی تمہارے بڑے ہیں یا نہیں ہیں؟ یا کھانا کھاتے ہی تصویر بنانی، یہ تمہارا بھی کم گھٹیا پن کی علامت ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر پھر تصویر بنا کر دنیا کو جتاتے ہو کہ ہم نے کھانا کھلایا، یہ کون سی بے عقل مندی ہے؟ تو کھانا، بلکہ آپ اگر مہمان ہوں تو مہمان ہوتے ہوئے بھی تصویر نہ بنانے دیں، میزبان ہو تو کبھی تصویر نہ بنائیں، کھانا کھاتے ہوئے والے کمرے میں وہ کیمرہ بند کروا دیں، یہ آج کل کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ پھر جب تصویریں آتی ہیں طرح طرح کی، حضرت ماشاءاللہ وہ جتنے جو جاہل لوگ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کو تو تنقید کا موقع چاہیے۔ ابھی کوئی بھی گھر میں مہمان آئے، اس کے گھر میں بندہ دسترخوان پہ اچھی تصویریں لگاتا ہے، اچھا کھانا لگاتا ہے، تصویر لگا دی سوشل میڈیا پہ، اب اوپر صومالیہ کے کسی جگہ پہ بھوک سے بلکتے بچے کی تصویر لگا دیں گے، نیچے علماء کرام کو دسترخوان کی لگا کر کہیں گے دیکھو یہ ہیں علماء سو، ادھر لوگ مر رہے ہیں اور ادھر یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو کیا کریں بھائی؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اگر اللہ نے ان کو کھانا دیا، رزق حلال کھا رہے تو تم کیا رات کو بھوکے سو جاتے صومالیہ کے غم میں اور کشمیر کے غم میں؟ لیکن مذہبی طبقے سے لوگوں کا اللہ واسطے کا بیر ہے، اور ان کا یہ بیر اس لیے ہے کہ ہمارے بہت سارے درجات یہ لوگ بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کہ کسی نے پوچھا نا کہ آپ لاہور کیسے پہنچے، کہہ رہے کہ دوستوں کی مدد سے۔ کیسے پہنچے؟ دوستوں کی مدد۔ کہہ رہا پہلے مجھے سائی وال کے کتے پیچھے لا کے میں دوڑ لگا کر اوکاڑے پہنچ گیا، ابھی وہاں دم نہیں لیا تھا کہ اوکاڑے کے کتے پیچھے لا کے انہوں نے مجھے بائی پھیرو پہنچا دیا، وہاں والوں نے پتوں کے اور پتوں کا لاہور مجھے کہیں بھی رکنے نہیں دیا۔ ہماری ترقیات کے اندر آدھا درجہ ان ہمارے پیچھے لگنے والوں کا ہوتا ہے، جو اندھا دھند ہمارے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں، علماء کے اوپر یعنی کیچڑ چھالتے رہتے ہیں، اور ہم ان کے شر سے بچتے 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 اللہ اتنی بلندی پہ لے جاتے ہیں پھر یہ، لیکن یہ کتے یہیں رہتے ہیں، لاہور والے سائی وال والے سائی وال میں رہیں گے، اوکاڑے والے اوکاڑے میں رہیں گے، یہ یہیں بھونکتے رہیں گے، مسافر اپنے سفر کر جاتے ہیں، تنقید کرنے والے یہیں رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو کم از کم تنقید کا موقع نہیں دینا چاہیے، دسترخوان پر تصویریں نہیں بنانی، بالکل دسترخوان کی تصویریں۔ اور پھر ایک اور گھٹیا پان بھی کرتے ہیں، کھانوں کی سیلفیاں اور سٹیٹس بڑے لگاتے ہیں، کسی جگہ کچھ کھایا، ساتھ ہی سارے دوستوں کے ساتھ مل کر سارے ادھر منہ کرو جی، اور ساتھ یہ یوں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں انڈیا فتح کیا ہوتا ہے، یہ وکٹری کا نشان ہے نا، فتح کا نشان ہے، تو ساتھ ساتھ یوں کر کے کھانا آگے پڑا ہے اور وکٹری کا نشان، یعنی اتنے بھوکے ہیں، پوری زندگی کی جد و جہد کے بعد انہوں نے امریکہ سے کھانا آزاد کروایا اور ابھی فتح کا نشان بنا رہے ہیں۔ یہ کیا نشان ہے؟ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ اتنے بھوکے ہیں، یہ ہنگری کی کوئی علامت بناؤ، کوئی ایچ بنا کرو کہ ہم بڑے بھوکی قوم ہیں۔ یہ احساس کمتری ہے، کھانا کھاتے کی سٹیٹس لگانا، کسی جگہ اچھا ہوٹل پہ کھانا کھایا وہاں کا سٹیٹس لگانا، کسی کی گاڑی کھڑی دیکھ لی وہاں اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بنا کر لگانا۔ تو یہ وہ دماغ سے غربت کے احساسات نکالیں، احساس کمتری کو دماغوں سے ختم کریں۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ خاندانی بالکل غریب ہے۔ بعض نو دولتی ہوتے ہیں، نئے نئے جو امیر ہوئے تھے نو دولتی، ان کو بڑی عادت ہوتی ہے، پہلے کبھی خاندان میں پیچھے ساری بھوک ہوتی ہے، پیچھے کبھی پیزا نہیں دیکھا، شوارما نہیں دیکھا، یہ چیزیں نہیں دیکھیں، تو انتہائی غریب خاندانوں سے اٹھ کر بیچارے شہروں میں آتے ہیں، یا دوست مل کر 20-20 روپے ڈال کر، جو پتہ نہیں اب میں 20-20 کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے 100 نے جمع کرنا پڑتا ہو، تو پیزا خریدا، پیزا خرید کر اب اس کو کاٹا، پلیٹوں میں رکھا، یا اس کے اوپر وہ چھری چلائی، کیچپ ڈالا، اور ساتھ جناب تصویر اس کو سٹیٹس پہ لگایا جا رہا ہے۔ دنیا کو سٹیٹس کہتے ہیں، اوقات کو، دنیا کو اپنی اوقات دکھائی جا رہی ہے کہ ساری یہ اوقات ہے، ہم مل کر پیسے اکٹھے کر کے ایک پیزا ہی کھا سکتے ہیں، بس یہ تمہاری اوقات ہے۔ تو بھئی اپنی اللہ کی نعمتیں ہیں، ایسے کھاؤ جیسے سیاستدان ملک کو کھاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کسی کو، ٹھیک ہے نا، ایسے کھاؤ جو اگر کھانا ہے تو جیسے ہمارے اقتدار، اصحاب اقتدار ادارے رشوت کھاتے ہیں، بالکل پتہ نہیں چلنے دیتے۔ تو رزق ایسے کھاؤ اللہ کی نعمتوں کو کہ تشہیر نہ کرو میڈیا پہ، بس خاموشی سے آرام سے کھانا کھاؤ، کھا کر تصویریں، ہاں آپ کی یہ تصویر بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کس پر اظہار کرنا چاہتے ہیں، یہ جو کھانے کی تصویر آپ نے فیس بک پر دی ہے، اسٹیٹس پر دی ہے، آپ کس کو بتانا چاہتے ہیں آپ نے یہ کھایا؟ آپ اپنے ان غریب دوستوں
دوستوں کو جو نہیں خرید سکے آپ ان کو جلانا چاہتے ہیں یا امیروں کی ہمسری کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جو سٹیٹس لگاتے ہیں، ابھی کبھی آپ نے امیر لوگوں کو نہیں دیکھا ہوگا جو خاندانی امیر ہوں گے، خاندانی باوقار ہوں گے، اپنے کھانے کی دسترخوان کی تصویریں نہیں لگا رہے ہوں گے فیس بک پر سٹیٹس پہ۔ یہ گھٹیا، کمی اور یعنی ندیدے، شودے، بھوکے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب کبھی اچھا کھانا ملتا ہے، زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہوتا، فوراً تصویریں بنا کر میڈیا پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو بھی اس بات کے بعد تصویر لگائے تو وہ ذہن میں رکھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ وہ ندیدہ ہے، شودہ، بھوکا ہے اور خاندان سے انتہائی قسم پرسی کا شکار ہے، احساس کمتری کا شکار ہے، اس لیے کھانے کی تصویریں لگا کر اپنے گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو آپ نے کبھی یہ حرکت نہیں کرنی۔ اگلی بات، کھانا کھانے سے پہلے تو دسترخوان پہ سفلچی لا کر وہ ہاتھ دلوا دیں۔ عام طور پہ ایک ہاتھ میں لوٹا پکڑا ہوتا ہے، سارے بزرگوں کے وہ ہاتھ دلوا رہے ہوتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب کھانا کھا چکنے کے بعد یہ حرکت نہیں کرنی۔ وہ بیٹھے والوں میں بھی بسا اوقات اتنے عقلمند نہیں ہوتے، بعض ایسے بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پہ کلی کرنی شروع کر دیتے ہیں، وہ سب کا کھانا کھایا باہر آنے لگ جاتا ہے، کراہت پیدا کرتے ہیں کلیاں کر کے۔ تو کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پہ ہاتھ نہ دلوائیں، ان کو باہر بیسن لگائے وہاں پر ہاتھ دیں، اور بیسن پہ بھی ہمارے منہ میں چھوٹے چھوٹے روٹی کا ذرے ہوتے ہیں، کلی کی بیسن پہ ویسے چھوڑ دی اور واپس آ گئے، وہ دوسرے کے لیے الٹی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کلی کریں تو اپنے نشانات کو مٹائیں اس بیسن پہ، اس پہ پہلے بیسن پہ پہلے کلی کرنے کے بعد پہلے پانی ڈال کر، اگر بیسن خشک ہے تو اس کو گیلا کریں تاکہ جب آپ کلی کریں تو وہ چپکے نہ وہاں پہ۔ اب اس کو پانی ڈال کر صاف کریں تاکہ پیچھے آنے والے کے لیے جگہ خالی ہو۔ اور اندھے عقیدت مند کیا کرتے ہیں، حضرت کلی کرنے جاتے ہیں، کدھر کھڑا ہوتا ہے، کدھر ہے کدھر، ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں، کیوں یہاں سے کھل یا سمسم اور خزانہ نکلنے والا ہے۔ وہ بھی کلی ہوتی ہے، چاہے نیک آدمی کی ہو یا بد کی، اچھا آدمی ہو یا برا ہو، اللہ کا ولی ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، جب وہ کلی کرتا ہے تو منہ سے ایک ہی جیسا گندا پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ٹکڑے ہوتے ہیں، روٹی کے ذرات ہوتے ہیں، سالن کے ذرات ہوتے ہیں، ان کی کیا زیارت کرنی، زیارت بزرگوں کی کرو۔ یہ اتنا کیا آپ کو زیارت کا شوق ہے، تم ہر طرف ادھر منہ اٹھا کر کھڑے ہوتے ہو۔ اگر کوئی بزرگ بیسن پہ کلی کرنے جائے، جتنا بھی آپ کے استاد ہیں، بزرگ ہیں، تو آپ خدا کے لیے ان کا پیچھا چھوڑ دیا کریں، انہیں تھوڑی سی آزادی سے کلی کر لینے دیں، وہ مسواک کریں، کلی کریں، تھوڑا سا پیچھے، کافی پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ کر بھی دوربینیں نہیں ہٹاتے، دوربینیں میں ہی لگی رہتی، آپ اپنے کام لگ جاؤ۔ حضرت جب واپس آئیں تو ٹھیک ہے، حضرت جی نے تولیہ ہاتھ خشک کریں، آزادی سے کلی کریں، آزادی سے کلی کرنے دیں، اور دسترخوان پہ یہ حرکت نہیں کرنے دینی، نہ دسترخوان پہ پانی مہیا کرنا ہے کہ حضرت یہیں پہ جو مال ہوا مال ہی وہ کر لو۔ وہ افغانستان میں اور اردن میں ایک بارے میں سنا ہے، ان علاقوں میں یہ رواج ہے، پانی کی ایک بالٹی لے آتے ہیں، سارے اسی میں ہاتھ اندر ڈال کے ہاتھ دھوتے ہیں، ادھر سے بالٹی چلتی، سارے اسی میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، ادھر تک آتے آتے پانی دھونے والا ہو جاتا ہے، اتنے نہیں پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، یعنی یہ کیا اس کنڈیشن ہے۔ تو ایسی بیہودہ حرکت دسترخوان پہ آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور حماقت بہت ہوتی ہے، کھانے کے بعد یا کھانے کے دوران دسترخوان پر ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو دسترخوان کے مناسب نہیں ہوتی۔ یار ہمارے علاقے میں گٹر بہت ابل رہے ہیں، یہ یہاں کہنے کی بات ہے، ہمارے واش روم صاف نہیں ہوتے، یہ فلاں۔ وہ مولانا زیالہ صاحب، وہ آپ کو یاد ہوگا، گئے تھے ایک سائی والے لڑکے کورس کرنے کے لیے، وہ لڑکوں کو بتا رہا ہے میں اتنا مہذب ہوں، لڑکے کھانا کھا رہے ہیں، ان کو اپنی تہذیب بتا رہے ہیں وہاں کے شیخ ان کے سامنے کہ میں جناب اتنا مہذب ہوں، میں نے یہ کیا، اور جب اس نے ایک لفظ بولا سب کے ہاتھوں سے لقمہ وہیں چھوٹ گیا، میں اس جگہ کی بھی صفائی کرواتا ہوں، واش روم میں یہ چیز پڑی ہوتے۔ یار یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ تمہیں اتنی شعور نہیں ہے کہ یہ بات دسترخوان پہ کرنے کی ہے یا نہیں ہے؟ جب بندہ دسترخوان پہ بیٹھا ہو اس میں کہنا مجھے پسینہ بہت آتا ہے، بےہودگی ہے، ٹھیک ہے، آتا ہے تو یہاں کیوں بتا رہے ہیں؟ سمجھے نا، میں واش روم جاتا ہوں حضرت، وہ سب مجھے وہ یہ مسئلہ ہے، مجھے یعنی اپنی معدے کی بیماریاں بتانی شروع کر دیں گے، مجھے یہ مسئلہ ہے فلاں فلاں، یہ ساری باتیں دسترخوان پہ کرنے کی نہیں ہیں۔ اگر آپ کے معدے کو مسئلہ ہے تو دسترخوان سے تشریف لے جائیں، آپ کو کوئی ایلفی نہیں لگی کہ آپ بیٹھ گئے اور اب آپ اٹھ نہیں سکتے۔ اگر آپ کا معدہ ساتھ نہیں دے رہا، آپ کو تکلیف ہے، تو وہاں بیٹھ کر دوسروں کے معدے کیوں خراب کر دیں؟ آپ اٹھیں، اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلے جائیں کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اور یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ دیکھو شریعت کے مزاج کے حسن کا اندازہ لگاؤ، نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو کیسے جاتے ہیں؟ کہاں ہاتھ رکھ کر جانا ہوتا ہے؟ ناک پہ، تو وضو ناک سے ٹوٹا ہے؟ شریعت کہاں بتاتے ہیں؟ تمہارے پردے کا کتنا خیال کرتی ہے کہ ناک پہ ہاتھ رکھ کر جاؤ جیسے نکسیر پھوٹی ہے، یعنی دیکھنے والا یہی سمجھے کہ نکسیر پھوٹی اس کی، لیکن جو پھوٹا وہ آپ کو ہی پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پردہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ پردہ کریں اور آپ کی اس طرف دھیان نہ لوگوں کا جائے۔ آپ کا معدہ خراب ہے تو کسی کو تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ساروں کو پکڑو کہ یار میری طبیعت ذرا صحیح نہیں ہے، میں جا کر لیٹ رہا ہوں، مجھے میری طبیعت ذرا صحیح نہیں ہے، میرے تھوڑے سے چاول بنوا دو بس، یا دہی لے آؤ بس، ٹھیک۔
اب یہ کہنا مجھے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے الی آخری، آپ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے کہنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ تو اس لیے دسترخوان پر واش روم کی باتیں نہ کریں، دسترخوان پر بدبو کی باتیں نہ کریں۔ بعض لوگوں سے بڑی بدبو آتی ہے، تو یہاں کیوں تذکرہ کر رہے ہیں؟ کھانا لوگوں کا باہر نکالنا ہے آپ نے۔ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، اچھی خوشبوؤں کی بات کریں، کھانے کے حسن کی بات کریں، یا جنہوں نے کھانا کے دسترخوان سجایا ان کی تعریف کریں۔ گھر والوں کا حوصلہ، گھر خبر پہنچ جاتی ہے کہ جانب ان کا عورتیں، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اس کی والدہ ہے، انہیں اتنی عقیدت سے کھانا بنایا کہ ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، تو اتنی بات آپ کی زبان سے کلمہ خیر ضرور نکلنا چاہیے کہ جب ان تک بات جائے تو ان کا تھکاوٹ دور ہو جائے، ان کی تھکاوٹ پریشانی جو ہے نا دور ہو جائے کہ الحمدللہ جی کو ماشاءاللہ جنہوں نے بھی کھانا بنایا اللہ ان کو جزائے خیر دے، بھرپور اخلاص اور محبت سے بنایا اور ہر چیز مزیدار ہے۔ بار بار تعریف بھی نہیں کرنی، یہ بھی بندے کے ندیدہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بس ایک دفعہ کہہ دو ماشاءاللہ ہر چیز مزیدار ہے، جس نے بنایا اللہ اسے جزائے خیر دے، یہ خبر پہنچ گئی ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں تو تعریف کرنے والا الٹا تنقید کر دیں گے، یار یہ کس جاہل سے آپ نے یہ بنوایا ہے، یہ کہ پتہ نہیں کون سا پاگل ہے، یہ سالن نیچے لگا ہوا ہے، کھانا ہے کھاؤ، نہیں کھانا چپ کر کے اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ کسی کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کی اہانت اور توہین نہ کریں، اور دسترخوان کے غیر مناسب بات نہ کریں۔ دسترخوان پہ متنازع امور سے پر بھی بات نہ کریں جس پہ آپ کی بحث و مباحثہ جنم لے، جھگڑا شروع ہو جائے، آپس میں کسی بات پہ اختلاف رائے ہو جائے، یہ بات آپ نے دسترخوان پہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ کوشش کرو کہ دسترخوان پر اچھی باتیں کرو، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، یا خاموشی سے اپنا کھاتے رہو، اپنے مقدر کو کھاؤ اور اٹھ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ اور باقی اس میں اور بھی بہت سارے کچھ ہیں انشاءاللہ، یہ بھی پہلی نشست ہے دسترخوان کے آداب کی، اس پر بھی ایک نشست انشاءاللہ اور بھی ہوگی۔ پھر آپ کو کوشش کریں گے کہ آپ کو جو واش روم کے آداب ہیں ان پر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بتایا جائے، پھر سونے کے آداب ہیں، جاگنے کے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ساری زندگی کو مہذب بنا دے، ایسے بن جائیں کہ ہماری زندگی سے خوبصورتی جھلکے اور ہم اس پیمانے پر پورے اتریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ہمارا کھانا پینا، ہمارا پہننا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اتنا خوبصورت ہو جائے کہ اللہ کو ہم پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔